السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وعملا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج کی آیت نمبر 43 آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کتنے احکامات ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، باجماعت نماز قائم کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، عاجزی اختیار کرو۔ اقامت صلاۃ میں پچھلی آیتوں میں بھی یہ بات ہو چکی ہے، جو متقین کی دوسری صفت ہے، یقیمون الصلاۃ۔ اقامت صلاۃ میں کیا کچھ آتا ہے؟ سب سے پہلے طہارت، اوقات کی پابندی، پھر نماز کے ارکان کی پابندی جیسے قیام، رکوع، سجدہ، تشہد اور خشوع۔ اگر آپ ان میں سے ایک چیز بھی چھوڑ دیں تو نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز سے پہلے اور نماز کے اندر کی شرائط جو ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ بات تو زکوٰۃ جو ہے وہ ایک اماؤنٹ کے مال کے اندر ایک خاص مقدار سے مستحق افراد کو دینا ہے۔ یعنی سونے پر زکوٰۃ کیا ہے؟ سونا 7.5 تولے ہو گیا، یہ ایک خاص مقدار ہو گئی۔ اس میں ایک خاص مقدار یعنی 2.5%، 2.5% کے اماؤنٹ سے نکالنا، اور کس کو دینا؟ مستحق کو دینا۔ یہ 3 چیزیں ضروری ہیں اس میں۔ ورکعو، اور رکوع کرو۔ یہاں رکوع کی فضیلت پتہ چل رہی ہے۔ مار راکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے علماء نے مطلب کیا لیا ہے؟ جماعت سے نماز ادا کرنا۔ رکوع جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ جہاں تک جماعت کی نماز ہے وہ مردوں کے لیے واجب ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتوں کے لیے افضل ہے گھر میں نماز پڑھنا۔ گھر میں اگر باپ ہیں یا بیٹے، بجائے اس کے اپنے اپنے کمروں میں، اگر کبھی فجر میں مسجد نہیں گئے ہیں، اپنے اپنے کمروں میں الگ الگ پڑھ رہے ہیں اور مسجد دور ہے، تو الگ الگ پڑھنے کے بجائے جماعت پڑھنا ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک نابینا صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں جو مسجد تک مجھے ساتھ لے کر جائے، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر میں ہی پڑھ لیا کروں نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی، مگر جب وہ جانے لگے تو سوال کیا کہ اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں مسجد آنا چاہیے۔ اور وہ کیا تھے؟ نابینا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بستی یا جنگل میں ہو، جو 3 آدمی ہوں اور بستی اور جنگل میں ہوں، پھر وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ لازم سمجھو جماعت کو، کیونکہ بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے دور ہو۔ مسلم کی حدیث میں آتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا سوائے منافق اور بیمار کے۔ یعنی منافق اور بیمار جماعت میں شریک نہیں ہوتے تھے، اور اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے افضل ہے۔ اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، لوگوں سے کہتے ہو کہ نیک کام کرو؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس سے خطاب ہے؟ بنی اسرائیل سے، کیونکہ ان کے علماء لوگوں کو بہت واعظ کرتے اور کہتے تھے کہ تم حق پرست بنو، سچائی کو فالو کرو، لیکن جب سچائی سامنے آئی تو خود ہی سب سے پیچھے رہ گئے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے اتامرون الناس بالبر
وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم پڑھتے ہو کتاب. تو جب انسان کتاب پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پڑھنے کی آواز کہاں جانی چاہیے؟ جب انسان قرآن پاک پڑھتا ہے تو سب سے پہلے کہاں جانی چاہیے اس کی آواز؟ اس کے اپنے کانوں اور اپنے دل میں. تلاوت کسی کو سنانے کے لیے نہیں ہوتی، خود سمجھنے کے لیے بھی ہوتی ہے. پھر فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ بات شریعت میں تو ناپسند ہے ہی. عقل بھی اس بات کو ناپسند کرتی ہے. عقل کے لیے کیا ناپسندیدہ ہے؟ دوسروں کو نصیحت کرنا اور خود عمل نہ کرنا. ضمیر بھی اس بات سے منع کرتا ہے. مسلم کی حدیث ہے کہ اپنے نفس سے آغاز کرو، پہلا صدقہ اپنی ذات پر کرو، پھر اپنے گھر والوں پر، پھر گھر سے باہر والوں پر. یہاں پر بنی اسرائیل کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے اور ان کے علماء کو خاص طور پر کہ دوسروں کو عمل کا کہتے ہو، خود عمل نہیں کرتے، خود واز کرتے ہو لیکن عمل نہیں کرتے. ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ دوسروں کو نصیحت سے پہلے خود عمل کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت انس سے روایت ہے، آپ نے فرمایا معراج میں میرا گزر کچھ لوگوں پر سے ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہی تھیں. میں نے جبریل سے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے واعظ اور خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود اپنی خبر نہیں لیتے تھے. ابن ثاقر ایک اور حدیث کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض جنتی دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم آگ میں کیوں پہنچ گئے، حالانکہ تم تو ہمیں نصیحت کرتے تھے، تمہاری وجہ سے ہم جنت میں پہنچ گئے. وہ کہیں گے کہ ہم زبان سے کہتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. تو خاص طور پر کتاب یعنی قرآن پڑھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون، عقل نہیں تم میں، عقل سے کام لو. جو ایسا نہ کرے وہ بے عقل ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.